السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے، اور جو عام طور پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اس سے انشاءاللہ بچا جائے گا۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا ولا تجعلوا اللہ، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے اور اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ عرضۃ، ذات کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ لِأَيْمَانِكُمْ، اس لفظ کو ای پڑھنا ہے، اے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ہم اے پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا، اور قرآن کریم کو مجہول نہیں پڑھا جاتا ہے، تو ای پڑھنا ہے اس کو۔ لِأَيْمَانِكُمْ ان تبروا، اس نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اور تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اس نون کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان تبروا، اور را کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ اب ہم نے یہاں پر وقف کیا تھا، بیچ میں کہیں پر سانس توڑ دیتے ہیں آیت لمبی ہونے کی وجہ سے، یہ سانس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، تو پھر ہم پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، وتتقوا، قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وتصلحوا، اس صاد کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، اور ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ ہا اور ہا دونوں کے پرناؤنسیشن میں فرق ہوتا ہے، تو آپ کو بڑا ہا نکالنا ہے، چھوٹے ہا سے نہیں پڑھنا ہے، پھر اس کے میننگ بدل جائیں گے ورنہ تو۔ بین الناس، نون کے اوپر جب بھی تشدید ہوتی ہے تو اس نون کے اندر غنہ کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ جو میں آواز کو روک رہا ہوں ناک کے اندر، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، واللہ، اس اللہ کے نام کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے یہاں پر زبر ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہوتا ہے تب بھی اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کی آیت نمبر 224 مکمل ہو چکی ہے۔ اس آیت کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے، اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے آپ پڑھنے کی پریکٹس کیجیے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے، آئیے ایک بار پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جی، آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔